جو لوگ اس وقت دین کے ٹھیکیدار بن کے میری امت کے نوجوان کو، بالخصوص نوجوان طبقہ جو سوشل میڈیا سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے، اس کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھو شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، نبی پاک نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، دین کے اندر زیادتی ہو رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے جن کو وہ اپنا بڑا مانتے ہیں، جن کو وہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، جن کو وہ شیخ القرآن کہتے ہیں، جن کو وہ امام المفسرین کہتے ہیں، جن کو وہ امام المحدثین کہتے ہیں، جن کو وہ امام الفقہاء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں کیا علامہ ابن تیمیہ، کیا نام لیا میں نے، ان کے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، اس کا سن وفات ہے 728 ہجری، یعنی 700 یہ 1448 ہجری چل رہا ہے، 728 ہجری، 700 سال پرانا آدمی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اقتداء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم۔ اگر کتاب کا ہی ترجمہ کر دوں نا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ صراط مستقیم کے تقاضے، صراط مستقیم کے مطالبے، صراط مستقیم پر لگانے کے ذریعے، صراط مستقیم پر لگانے کے اسباب، یہ کتاب کا ترجمہ ہے۔ اور لمخالفت اصحاب الجحیم، ان لوگوں کی مخالفت میں جو جہنم میں جانے کے راستے ڈھونڈتے ہیں، کتاب کا ترجمہ یہ، نام کا ترجمہ۔ اب یہ ٹائٹل پیج پر جو کتاب کا نام لکھا ہے اس کا ترجمہ سننے کے بعد میرے سنی جوان سر کو اٹھا کے سننا میری بات کو۔ آگے وہ کیا لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 404۔ اب وہ ابن تیمیہ صاحب جو ہے ان کے شیخ الاسلام وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَا يُحَدِّثُ بَعْضُ النَّاسِ مَا يَحْدُثُ بَعْضُ النَّاسِ إِمَّا مُدَاهَةٌ لِلنِّسَارَ فِي مِلَادِ عِيسَىٰ وَإِمَّا مُحَبَّةٌ لِلنَّبِيِّ وَتَعْظِيمًا وَاللَّهُ قَدْ يُصِيبُهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمَحَبَّةِ۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح مختلف اعمال کا ذکر کر کے ابن تیمیہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں نبی پاک کی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو مسلمان رسول اللہ کی محبت میں ان کی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو عمل کرتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے ہے، قد یصیبہم اللہ تعالی، اللہ جل مجدہ الکریم ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اونچا بول سنی سبحان اللہ۔ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے ابن تیمیہ کہتا ہے صفحہ نمبر 406 پر، وہ کہتا ہے فتعظیم المولد واتخاذہ موسما قد یفعلہ بعض الناس وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے اگر تم کہتے ہو کہ میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا گناہ ہے، میلاد نہیں منانا چاہیے، تو یہ جو تمہارے بابا تھے انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی تعظیم کرنا، میلاد کی تعظیم کرنا وَاتِّخَاذُهُ مَوْسِمًا، اور اس کو مسلمانوں کا شعار بنانا، اگر بدعت ہے تو اس کے اوپر فتویٰ لگا، وہ کہتے ہیں اس کو شعار بنانا، قد یفعلہ بعض الناس، کچھ لوگ، وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، وَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کو عظیم اجر ملے گا۔ ابھی دکھاتا ہوں، نقد و نقد سودا ہے، کھولو گوگل، کتاب کا نام لکھو، ڈاؤن لوڈ کرو، صفحہ نمبر لکھو، سامنے آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں لحسن قصدہ وتعظیمہ لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہا کس لیے ملے گا ان کو اجر عظیم، کس لیے ثواب ملے گا؟ کہتے اس لیے لحسن قصدہ وتعظیمہ لرسول اللہ، کہا کہ اصل میں ان کا ارادہ، ان کی نیت کیا ہے؟ ان کی نیت یہ ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لا، رسول اللہ کی تعظیم میں کر رہے، ان کی محبت میں کر رہے، ان کے عشق میں کر رہے، ان کی الفت میں کر رہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان کو ثواب ملے گا۔